عزیزان گرامی و بزرگان قدر، پیغمبر اکرم حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یعنی ہم اپنی زندگی میں جو بھی عمل انجام دیتے ہیں اس کا دار و مدار نیت پر ہے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ جس عمل کو ہم انجام دے رہے ہیں اس عمل کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے، کیسی نیت ہے۔ تو عزیزان گرامی، چاہے کوئی بھی عمل ہو، جیسا بھی عمل ہو، تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ یہ نیت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان بڑے سے بڑا عمل انجام دے رہا ہے اور اس کی نیت خالص نہیں ہے تو وہ اس کا بڑا سے بڑا عمل بھی خداوند عالم کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر انسان ایک چھوٹا سا عمل انجام دے رہا ہے اور اس کی نیت خالص ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کام کو انجام دے رہا ہے، خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے اس کام کو انجام دے رہا ہے، اگر اس کا عمل کم بھی ہو تو وہ بارگاہ الہی میں قابل قبول ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر عمل کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی نیت خالص ہو۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے، الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے کہ انسان کی نیت کیسی ہے، انسان کس نیت سے عمل کو انجام دے رہا ہے۔ اسی لیے روایتوں میں آیا ہے کہ وہ انسان جو نماز پڑھتا ہے اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دو لوگوں کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، خداوند عالم کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ یہ جو عبادتوں کا انجام دے رہا ہے یہ لوگوں کے لیے انجام دے رہا ہے، خداوند عالم کے لیے انجام نہیں دے رہا ہے۔ لہٰذا جس کے لیے عمل انجام دو گے اس کی جزا بھی تمہیں اسی سے لینا ہوگی۔ اگر خداوند عالم کے لیے عمل کو انجام دیا ہے تو جزا خداوند عالم دے گا، اور اگر انسانوں کے لیے کی ہے تو اب تمہیں انسانوں سے اس کی جزا طلب کرنی ہوگی۔ تو اگر ہم کسی عمل کو انجام دے رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جزا ہمیں لینا کس سے ہے۔ کیا وہ انسان جو اپنے ہر کام میں مجبور ہوتا ہے، بات بات پر اسے مجبوری پیش آتی ہے کہ فلاں کام کے لیے فلاں کا محتاج ہے، فلاں کام کے لیے فلاں کا محتاج ہے، اب اگر ہمیں جزا چاہیے کسی نیک عمل کے لیے تو وہ عمل ہمیں کس کے لیے انجام دینا چاہیے؟ وہ قادر مطلق جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جس نے تمام مخلوقات کو خلق کیا ہے، جس نے جنت اور جہنم کو بنایا ہے، جب ہم کسی عمل کو انجام دیتے ہیں اور اس کی جزا چاہتے ہیں تو اس کی جزا کون دے گا؟ وہ انسان جو مجبور ہے، جو خاکی ہے، جس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، کیا وہ ہمیں جزا دے سکتا ہے؟ ہم یہ غور و فکر کریں، جب کسی عمل کو انجام دیں تو یہ غور و فکر کریں کہ ہم کس کے لیے عمل کو انجام دے رہے ہیں، اس کی جزا ہمیں کون دے سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب بھی ہم کسی عمل کو انجام دیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ عمل بڑا ہے یا چھوٹا ہے، بس انسان کی نیت خالص ہونا چاہیے۔ اگر انسان کی نیت خالص ہے تو اسے چھوٹے عمل کی بھی بڑی جزا مل سکتی ہے، اور اگر انسان کی نیت خالص نہیں ہے تو چاہے کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو اس کی جزا ملنے والی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سیل ڈاؤن ہو گیا، سیل ڈاؤن ہو گیا۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق،
جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو خداوند عالم کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی اب اگر ہم اپنے عمل کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں عمل کس کے لیے انجام دینا ہے؟ وہ ذات جو باقی رہنے والی ہے۔ اگر ہم کسی غیر کے لیے عمل کو انجام دیتے ہیں یا اپنے لیے انجام دیتے ہیں یا دنیا کے لیے انجام دیتے ہیں تو جو کچھ دنیا میں ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے، جو دنیا کے لوگ ہیں وہ فنا ہو جانے والے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے لوگوں کے لیے عمل کو انجام دیتے ہیں، دنیا کے لیے عمل کو انجام دیتے ہیں تو یہ عمل دنیا میں ہی رہ جائے گا، آخرت تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اگر ہم اپنے عمل کو آخرت تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں عمل کس کے لیے انجام دینا ہوگا؟ خداوند عالم کے لیے انجام دینا ہوگا، اس لیے کہ وہ ذات باقی رہنے والی ہے۔ اگر ہم اس کے لیے عمل کو انجام دیں گے تو ہمارا عمل بھی اس کے پاس باقی رہے گا، اور اگر دنیا والوں کے لیے انجام دیں گے تو دنیا بھی ختم ہونے والی ہے، دنیا والے بھی ختم ہونے والے ہیں۔ جیسے ہی دنیا ختم ہو جائے گی ویسے ہی وہ عمل بھی ختم ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، ہم جس بھی عمل کو انجام دیں اس میں خلوص ہونا چاہیے۔ اگر خلوص پایا جائے گا تو وہ عمل باقی رہے گا آخرت تک، اور اس کی جزا ہمیں آخرت میں ضرور ملے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین الاعمال الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسبون صنعا۔ اے پیغمبر، کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں اطلاع دیں جو اپنے اعمال میں بدترین خسارے میں ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش زندگانی دنیا میں بہک گئی ہے اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو صرف دنیا چاہتے ہیں، اپنے ہر عمل کے عوض انہیں کچھ نہ کچھ چاہیے، اور مال دنیا چاہیے، دنیا کے سارے عیش و آرام چاہیے، دنیا کی ساری آسائش چاہیے۔ تو ایسے لوگ جو دنیا طلب کر رہے ہیں، دنیا چاہتے ہیں، وہ دنیا کے لیے اعمال کو انجام دیتے ہیں اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بہترین عمل انجام دے رہے ہیں۔ اگر ان کا یہ عمل صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے تو خداوند عالم فرما رہا ہے ایسے ہی لوگ خسارے میں ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف دنیا کے لیے کام کو انجام دیا ہے، دنیا ہی طلب کی ہے۔ تو خداوند عالم بھی کہتا ہے کہ انہیں میں دنیا دے دوں گا، انہیں دنیا مل جائے گی، دنیا کی ہر آسائش مل جائے گی، دنیا کا ہر عیش و آرام مل جائے گا، دنیا کی ہر نعمتیں مل جائے گی، لیکن ان کے دامن میں آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آخرت میں ان کا دامن خالی رہے گا۔ لہٰذا اگر ہم دنیا میں عمل کو انجام دے رہے ہیں، دولت کما رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، دنیا کی آسائش چاہ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں جنت ملے تو ہم جو مال دنیا کماتے ہیں، جو دنیا کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں، ضروری ہے کہ ان دنیا کی نعمتوں سے آخرت کے لیے بھی کچھ ذخیرہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے آخرت کا ذخیرہ کرنے کے لیے انسان کو دنیا میں کچھ پرابلم فیس کرنی پڑے، کچھ تکلیفیں اٹھانی پڑے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ شیطان کبھی برے کام سے نہیں روکتا ہے، اچھے کام کرنے سے ہی روکتا ہے۔ اگر انسان کوئی کار خیر کر رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، تبھی لوگ کہیں گے کہ اس کی مدد کیوں کر رہے ہو، اسے پیسہ کیوں دے رہے ہو، فلاں جگہ پیسہ کیوں دے رہے ہو، عزاداری میں پیسہ کیوں خرچہ کر رہے ہو، مسجد میں پیسہ کیوں خرچہ کر رہے ہو۔ تو عزیزان گرامی، شیطان اچھی جگہ ہی
اچھے کاموں سے ہی لوگوں کو روکتا ہے، وہ برے کاموں سے نہیں روکتا ہے۔ اگر انسان برائی میں پیسہ لگائے تو کوئی روکنے نہیں آئے گا، برائی میں پیسہ خرچہ کرے کوئی روکنے نہیں آئے گا، اس لیے کہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ میں تو جہنم میں جانے والا ہوں، کچھ لوگ میرے ساتھ بھی ہونے چاہیے، میں اکیلا جا کر کیا کروں گا۔ لہٰذا شیطان چاہتا ہے کہ میں اپنے زیادہ سے زیادہ ساتھی بناؤں، تو لہٰذا ضروری ہے کہ اگر ہم آخرت میں چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں تو ہمیں اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہوگا، خلوص پیدا کرنا ہوگا، تب جا کر ہمیں آخرت میں جنت نصیب ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو انسان آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے اسے اس میں سے عطا کر دیتے ہیں، اور پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جو آخرت چاہے گا اسے آخرت ملے گی، جو دنیا چاہے گا اسے دنیا ملے گی۔ یعنی خداوند عالم بھی بتا رہا ہے انسان کی جیسی نیت ہوگی اس کی جزا اسے ویسی ہی ملے گی۔ جو دنیا حاصل کرنے کی نیت سے کام کرے گا اسے دنیا ملتی چلی جائے گی، اور جو آخرت حاصل کرنے کے لیے آخرت حاصل کرنے کی نیت سے قدم کو آگے بڑھائے گا اسے آخرت مل جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انسان کے اعمال پر اس کی نیت کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس بارے میں پیغمبر اکرم نے یوں وضاحت فرمائی ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لہٰذا ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ جو شخص خدا اور رسول کی طرف قدم بڑھائے گا تو اس کی یہ ہجرت خدا اور رسول کی جانب لے جائے گی، لیکن اگر کوئی دنیا کی طرف آگے بڑھے گا یا کسی کا خواہش مند ہوگا تو انہیں حاصل کر لے گا، اور اس کی یہ ہجرت اس کی من پسند چیز ہی کی طرف ہوگی، یعنی خدا اور رسول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ انسان جس نیت سے عمل کو انجام دے گا تو وہی چیز کو وہ حاصل کر پائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل میں خلوص نیت کو پیدا کریں۔ تو خلوص نیت کیسے پیدا کریں گے؟ ارشاد ہو رہا ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ دِينِ الْخَالِصِ۔ لہٰذا آپ مکمل اخلاص کے ساتھ خدا کی عبادت کریں، آگاہ ہو جاؤ کہ خالص بندگی صرف اللہ کے لیے ہے۔ جو ہم عبادتیں انجام دیتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، گویا جتنی عبادتیں ہیں یہ صرف اور صرف خداوند عالم کے لیے ہے اور اخلاص کے ساتھ ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ خدا کی عبادت کریں اور اس عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سچا اور مستحکم دین ہے، خداوند عالم کی عبادت۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اور جو شخص بھی اپنے پروردگار کی ملاقات کا مشتاق ہے تو اسے چاہیے کہ عمل صالح انجام دے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں عبادت صرف خداوند عالم کی کرنی ہے، نیک عمل کو انجام دینا ہے، اچھے عمل کو انجام دینا ہے، برے عمل سے دوری اختیار کرنی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں جو بھی عمل انجام دینا ہے ذات خداوند عالم کے لیے انجام دینا ہے،
اور ہم جو بھی عبادت کو انجام دیتے ہیں خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہی لیے انجام دیتے ہیں، ہم اس عبادت میں کسی کو شریک قرار نہیں دیتے۔ تو عزیزان گرامی، لیکن خداوند عالم نے محبت اہل بیت کو واجب قرار دیا ہے۔ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ اے رسول یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اجر رسالت دینا چاہتے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اجر رسالت پیش کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو۔ تو عزیزان گرامی، ہر عمل قابل قبول ہے، ہر عبادت قابل قبول ہے اسی وقت تک جب اس میں محبت اہل بیت ہو۔ اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا، پھر چاہے وہ خالص نیت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ خالص نیت ایک مرحلہ ہے، خالص نیت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محبت اہل بیت بھی ضروری ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی کتاب میں مناقب اہل بیت میں، جس میں ایک شخص امام کے پاس آتا ہے، عرض کرتا ہے مولا کچھ لوگ میں دیکھتا ہوں جو آپ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایسے عمل کو انجام دیتے ہیں جس سے اسلام منع کرتا ہے، جس سے دین اسلام روکتا ہے، وہ تمام برائیوں کو انجام دیتے ہیں، اور آپ کے جد کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں اپنے ان عمل کی دلیل کے لیے، یعنی جو عمل وہ انجام دے رہے ہیں اپنے عمل کی دلیل کے لیے ائمہ معصومین کی حدیث کو پیش کرتے ہیں، اور اس حدیث کے سبب وہ ان عمل کو انجام دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا کون سی حدیث؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ائمہ معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں میں ہماری محبت رکھو۔ یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا کہ ہم سے محبت کرو، ہم سے مودت کرو، ہم سے محبت کرو اور جو جی چاہے عمل کو انجام دو۔ یہ حدیث کو وہ دلیل بناتے ہیں، اور دلیل بنانے کے بعد وہ برے عمل کو انجام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ائمہ معصومین نے کہا ہے کہ ہم سے محبت کرو اور جو جی چاہے عمل کو انجام دو۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ واقعاً حدیث صحیح ہے، امام نے فرمایا بھی ہے کہ ہم سے محبت کرو اور جو جی چاہے عمل کو انجام دو۔ تو اب انسان کیا کرے؟ اس میں تو کوئی قید نہیں ہے کہ ائمہ معصومین کہہ رہے ہیں جو جی چاہے عمل کو انجام دو۔ تو عزیزان گرامی، کیا امام نے اجازت دے دی کہ ہم سارے برے عمل کو انجام دیں؟ دیکھیے وہ حدیث جو قرآن سے ٹکرائے، پیغمبر کا ارشاد ہے، پیغمبر کا حکم ہے کہ وہ حدیث جو قرآن کے حکم سے ٹکرائے اسے دیوار پر مار دو۔ تو ائمہ معصومین وہ بات کہہ ہی نہیں سکتے جو قرآن کے خلاف ہو۔ تو اگر کوئی بھی حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو ہمیں اسے نہیں ماننا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حدیث بیان کی ہے ائمہ معصومین نے یہ صحیح ہے، لیکن قرآن کا حکم ہے، خداوند عالم کہہ رہا ہے عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، خالص ہوتی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، یعنی یہ تمام چیزیں عبادت ہے۔ اب انسان برائی کو بھی انجام دے رہا ہے، برے فعل کو بھی انجام دے رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے اور چوری بھی کر رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، اور اس کے بعد یہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ ائمہ معصومین نے کہا ہے کہ ہم سے محبت کرو اور اس کے بعد جو جی چاہے عمل کو انجام دو۔ تو اب یہاں امام وضاحت کرتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، کہا بھی ہے کہ ہم سے محبت کرو پھر جو جی چاہے عمل کو انجام دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے محبت کرو اور اس کے بعد جو جی چاہے عبادت کو انجام دو، جتنی جی چاہے نیکیاں کرو، جتنی چاہے نمازیں پڑھو، جتنے چاہے روزے رکھو، جتنے چاہے حج کرو۔ یعنی امام یہ فرما رہے ہیں ہم سے محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد، ہم سے محبت کے بعد ہی تمام نیکیاں قبول ہوتی ہے۔
ارے وہ اہل بیت جن سے خدا کہہ رہا ہے کہ ان سے رجس دور ہے، برائیاں دور ہے، گناہ دور ہے، وہ کیسے برائیوں کا حکم دے سکتے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں تمہیں اگر نماز پڑھنی ہے، تمہیں اگر روزے رکھنے ہیں، تمہیں اگر حج کرنا ہے، تمہیں اگر کوئی کار خیر کرنا ہے تو پہلے ہمارے محب بنو، ہم سے محبت کرو، تب جا کر تمہارے یہ نیک عمل انجام قبول ہوں گے۔ اگر ہمارے محب نہیں ہو، ہم سے محبت نہیں کرتے تو تمہارا یہ عمل قابل قبول نہیں ہے، ایسے ہی ہے کہ تم نے کوئی عمل ہی انجام نہیں دیا۔ اس کا یہ مطلب ہے، امام یہ فرما رہے ہیں کہ ہم سے پہلے محبت کرو اور اس کے بعد جو جی چاہے عمل کرو، یعنی جو جی چاہے نیکی کرو، اب تمہاری ساری نیکیاں قابل قبول ہو جائے گی۔ تو لوگوں نے امام کی اس حدیث کو غلط سمجھا اور غلط طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیا، لہٰذا امام نے یہاں وضاحت کر دی کہ ہر عمل سے مراد کیا ہے، اس لیے کہ امام کی سیرت جو ہے وہ قرآن ہے، قرآن کے خلاف امام حکم نہیں دے سکتے۔ تو عزیزان گرامی، ہم بھی جب بھی کوئی عمل کرے تو ہمارے دل میں محبت اہل بیت ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، تب جا کر وہ عمل قابل قبول ہوگا، بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا اور خداوند عالم ہمیں اس کی جزا دے گا۔ اور خلوص نیت کے لیے اگر ہمیں خلوص نیت اپنے عمل میں پیدا کرنی ہے تو مولا علی علیہ السلام کی ایک حدیث کو یاد رکھیں کہ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں، وہ خدا لائق عبادت ہے لہٰذا میں عبادت کرتا ہوں۔ تو جب ہم خداوند عالم کو وحدہ لا شریک سمجھ کر، قادر سے قادر مطلق سمجھ کر خالصتاً اس کی عبادت کریں گے اور اس کے حکم کے مطابق محبت اہل بیت کو انجام دیں گے تو ہماری عمل میں خلوص پیدا ہوگا اور خداوند عالم ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے گا۔ اور ہم بھی بارگاہ الہی میں یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہمارے عمل میں خلوص پیدا ہو جائے، ہم مرتے دم تک محب اہل بیت شمار ہو اور ہمارا شمار محب اہل بیت میں فرما۔ خدایا بحق کہ محمد و آل محمد جہاں جہاں مومنین مومنات مسلمین مسلمات پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما، ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما، ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔